أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے مقتل میں اسے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے اور رخ کر کے بقیا کا شے کہتے رہے بھائی بیٹے کی تیرے میاں پوری نہیں مل پائی ڈھونڈا تو بہت میں نے پر میں نہیں پایا ہے مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے اور ٹکڑوں میں بدن ہو کر میدان میں پھیلا ہے تاریخ میں دنیا کی یہ پہلا جنازہ ہے نہ پوچھ یہ گٹھڑی میں کس طرح سمایا ہے مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے ٹکڑے نہیں چادر میں فروا تیرا بیٹا ہے مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے اور ہاتھوں کو کبھی سر
مجھے غربت کا احساس دلایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ قاسم میں تیری ماں کو کس طرح سے بتلاؤں کہ یہی ہے تیرا بیٹا، کیسے اسے سمجھاؤں، یہ سوچ کے آنکھوں سے خون شہ نے بہایا ہے۔ مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ اور پوچھا جو یہ زینب نے گٹھڑی میں ہے کیا بھائی، سرور نے کہا رو کر قاسم کی ہے لاش آئی، اس لاش کا ظالم نے وہ حال بنایا ہے۔ مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑے نہیں چادر میں، فروا تیرا بیٹا ہے۔ مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی جعل لنا لسانا وشفتین وهدانا النجدین، والحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين، أولها آدم وآخرها خاتم، وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى، لا سيما على أشرفهم وأفضلهم
سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. صلوات پڑھیں آپ حضرات. عزاداران امام حسین علیہ السلام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سال ہمارے اس عشرہ محرم کا موضوع سورہ کہف ہے. سورہ کہف وہی کہ جس میں اصحاب کہف کا یا اصحاب کہف کا قصہ موجود ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں اصحاب کہف کا قصہ پیش کیا، پھر ان دو دوستوں کا قصہ پیش کیا کہ جس میں سے ایک مالدار تھا مگر کافر ہو گیا اور دوسرا مومن تھا مگر بیچارہ تہی دست اور خالی ہاتھ تھا. اب یہ تیسرا بڑا اہم واقعہ ہے کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کا اس سورہ میں نقل ہوا ہے. اگر غور سے آپ دیکھیں تو وہ پہلا واقعہ کہ جسے اصحاب کہف کا قصہ کہا جاتا ہے اس میں انسان کے ایمان کے امتحان کا تذکرہ ہے. پہلا واقعہ ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ایمان کا امتحان ہو رہا ہے. دوسرا واقعہ مال کو بتا رہا ہے کہ مال کے ذریعے بھی انسان کا امتحان ہوتا ہے. اور تیسرا واقعہ یہ جو جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام کا ہے، اس میں علم کا امتحان ہے کہ جناب موسیٰ اور خضر میں، خضر ابھی آئے گا واقعہ، زیادہ علم رکھتے تھے بنسبت جناب موسیٰ کے، اور جناب موسیٰ کا ایک طرح سے امتحان لیا گیا. تو یہ علم کا امتحان ہے. میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آیت با آیت تطبیق کہا جاتا ہے، آیت پیش کروں گا اور ہر آیت سے جو نتائج اور جو پیغامات ہم کو ملتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک روز جناب موسیٰ علیہ السلام ایک تقریر کر رہے تھے اپنی قوم کے درمیان، اور اس تقریر، اس خطبے کے درمیان ایک دم سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر جناب موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا موسیٰ، اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا انسان کون ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر تھے، صاحب کتاب پیغمبر تھے، صاحب شریعت پیغمبر تھے، تو اس میں سوچنے کی بھی کوئی بات نہیں تھی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میں، یعنی اللہ کے سوا بندوں کی بات ہو رہی، تو جناب موسیٰ نے کہا کہ میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا میں عالم ہوں. جیسے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، فوراً اللہ نے فرشتے کے ذریعے جناب موسیٰ تک پیغام کہلایا کہ نہیں موسیٰ، یہ تمہاری سوچ غلط ہے، یہ تمہاری فکر غلط ہے. ہمارا ایک بندہ اسی زمین پر ایسا ہے کہ جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. جیسے ہی جناب موسیٰ کو یہ خبر ملی کہ کوئی ان سے بھی زیادہ علم رکھنے والا انسان ہے، فوراً جناب موسیٰ نے کہا تو پالنے والے کرم کر میرے اوپر، احسان کر میرے اوپر کہ میری اس بندے سے ملاقات کروا دے تاکہ میں اس کے علم سے استفادہ کروں، فائدہ اٹھاؤں. اب اس کے بعد یہاں سے گویا قصہ قرآن میں اس سے آگے سے شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ بندہ یہاں نہیں، تمہاری بستی میں نہیں ہے، تمہاری بستی سے دور ہے، وہ اس جگہ ہے، تم سفر کرو مجمع البحرین تک، جہاں دو دریا ملتے ہیں
جہاں دو سمندر ملتے ہیں اس جگہ تک سفر کرو، وہاں پر وہ تمہیں ہمارا بندہ اسی کے پاس ملے گا۔ اور خاص اس کے بھائی مجمع البحرین خود یعنی کیا سمندر کے بیچوں بیچ وہ بندہ ملے گا؟ نہیں، اس کے پاس ملے گا۔ اور اس کی ایک نشانی یہ ہے وہاں پر ملے گا کہ جب تم اپنے ساتھ جو مچھلی لے جاؤ گے اس مقام پر وہ مچھلی تم سے چھٹ جائے گی یا گم ہو جائے گی، غائب ہو جائے گی۔ بس جہاں پر وہ مچھلی غائب ہو جائے بس سمجھ لینا کہ وہی وہ خاص نقطہ ہے کہ جہاں پر اس بندے سے ملاقات ہوگی۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک جوان دوست سے کہا تھا۔ کیا دوست سے کہا تھا؟ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، میں لگاتار چلتا رہوں گا، کنٹینیوسلی سفر کروں گا یہاں تک کہ میں مجمع البحرین تک دو دریا کے ملنے کی جگہ تک پہنچ جاؤں گا، او امضی حقبا، یا پھر اگر وہاں تک نہ پہنچ پایا، ہو سکتا ہے وہ مجمع البحرین بہت دور ہو، کیا معلوم کتنی دور، تو میں چلتا ہی رہوں گا پھر اب ساری زندگی۔ اب یہاں سے ہم لوگ بہت سارے نتیجے نکالیں گے، پہلے وضاحت کر دیں کہ خیر ابھی میں واقعے کو پہلے اجمالاً آپ کی خدمت میں پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ بہرحال چل پڑے۔ کون تھا وہ ساتھی، وہ جوان دوست جناب موسیٰ کا یا شاگرد؟ وہ کہتے ہیں روایات میں آیا کہ وہ جناب یوشع ابن نون تھے جو خود پیغمبر تھے لیکن جوان تھے جناب موسیٰ کی نسبت۔ خیر اب یہ دونوں گئے اور راستے میں ایک جگہ پر یہ لوگ آرام کرنے کے لیے رکے۔ کتنا لمبا راستہ تھا، کیا کرتے؟ ایک جگہ پر ایک بہت بڑا پتھر تھا، اس کے سائے میں دونوں سو رہے۔ جب سو رہے تو تھوڑا غافل ہو گئے اپنے سامان کی طرف سے۔ جب غافل ہوئے تو وہ مچھلی جس کو انہوں نے جھولے میں یا سامان میں رکھا ہوا تھا، وہ مچھلی اس میں سے پھدک کے، سمندر کے کنارے سو رہے تھے، پھدک کر کے وہ پانی میں چلی گئی۔ اور پانی میں بھی جناب یوشع شاید دوڑے اسے پکڑنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ پانی کے اندر ایک سرنگ ہے کہ جس میں وہ چلی گئی۔ اب جناب یوشع اسے پکڑ نہیں پائے، وہ چلی گئی۔ اس بات کی خبر دینا جناب یوشع جناب موسیٰ کو بھول گئے جب وہ جاگے۔ اب دونوں پھر جب جاگے تو پھر سے چل پڑے اور چلتے رہے یہاں تک کہ ایک جگہ پر جناب موسیٰ نے کہا کہ بھائی اب ہم لوگ بھوک لگی ہے، تھک بھی گئے ہیں، ذرا وہ مچھلی نکالو۔ طے یہ تھا شاید کہ وہ مچھلی جو ہے یہ لوگ بھون لیں گے، اس کا کھانا وہی مچھلی ہوگی، بھون بھان کے کھا لیں گے۔ جناب یوشع بولے کہ نہیں، وہ مچھلی تو میں آپ کو بتانا بھول گیا، وہ تو وہاں پانی میں پھدک کے چلی گئی اور اس کے بعد اس نے سرنگ کا راستہ اپنا لیا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا وہ مچھلی وہاں چلی گئی۔ فوراً جناب موسیٰ کو نے کہا کہ ارے وہی تو مقام تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں پر تم سے تمہاری مچھلی جدا ہو جائے، گم ہو جائے، تمہارے ہاتھ سے چلی جائے، بس وہی مقام ہے جہاں پر وہ بزرگ خدا ملیں گے جن کا نام خضر ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا چلو واپس لوٹتے ہیں۔ دونوں اپنے نقش قدم پر جہاں جس راستے گئے تھے اسی راستے واپس لوٹے اور پھر چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر جناب خضر موجود تھے، وہی مچھلی والی جگہ۔ وہاں پر ملاقات ہوئی جناب خضر سے۔ جناب موسیٰ نے انہیں سلام کیا۔ البتہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ جناب موسیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اولو العزم پیغمبر ہوں، میرا نام موسیٰ ہے، سب کچھ نہیں، بلکہ شاید یہ بھی نہیں لکھا ہے لیکن قرآن نے، لیکن شاید یہ کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ بہت علم والے انسان ہیں، اس لیے کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کچھ عرصہ تاکہ آپ کا علم حاصل، آپ سے استفادہ کر سکوں۔ جناب خضر نے کہا کہ تم کیسے میرے ساتھ رہ پاؤ گے، کیونکہ تمہارا علم کم ہے اور جب تم علم بہت سی چیزوں کا نہیں رکھتے، تمہیں خبر نہیں ان چیزوں کی، تو تم صبر بھی نہیں کر پاؤ گے۔ میں بہت سے ایسے کام کرتا ہوں جس پر کم علم انسان صبر نہیں کر سکتا۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں کچھ نہیں بولوں گا، بس آپ کے ساتھ رہوں گا اور دیکھتا رہوں گا آپ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے خیر منظور کر لیا۔ اب جناب خضر اور جناب موسیٰ ساتھ چلے۔ پہلی جگہ جہاں وہ پہنچے وہ ایک ناؤ میں یا کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی جب تیر رہی تھی، پانی میں تھی، تبھی جناب خضر نے اس میں سوراخ کر دیا، یا شاید اترتے وقت ساحل پر بہرحال سوراخ کر دیا۔ اب جو جیسے ہی سوراخ کیا جناب موسیٰ سے رہا نہیں گیا۔ جناب موسیٰ نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس لیے سوراخ کر دیا کہ سب کشتی والے ڈوب جائیں، کشتی ڈوب جائے؟ جناب
خضر نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ جناب موسیٰ کو اپنا وعدہ یاد آیا، کہا نہیں معاف کیجئے، اگلی بار میں کچھ ایسا نہیں کہوں گا۔ اب اس کے بعد پھر یہ لوگ چلے تو آگے ایک بستی میں پہنچے، وہاں پر ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ جناب خضر نے اس بچے کو فوراً قتل کر دیا، اس کا گلا کاٹ دیا، قتل کر دیا۔ جیسے ہی قتل کیا اسے، فوراً جو ہے جناب موسیٰ نے اعتراض کیا، یہ خضر علیہ السلام آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے بے گناہ ایک انسان کو قتل کر دیا؟ کوئی اس کی خطا نہیں تھی۔ جناب خضر نے کہا میں نے تم سے کہا تھا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اب جناب موسیٰ نے کہا کہ اچھا اب میں انشاءاللہ نہیں بولوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کی اگر میں کچھ بولوں تو آپ بہرحال پھر مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ تم میرے ساتھ نہ رہنا۔ جناب خضر نے تیسری بار بھی منظور کر لیا۔ اب پھر دونوں ساتھ چلے اور پھر ایک بستی سے گزر ہوا، جس بستی والوں سے ان لوگوں نے شاید کھانا مانگا، قرآن کہہ رہا استطعما، کھانا مانگا، بھوک لگی تھی دونوں کو کہ ہمیں ذرا کچھ کھلا پلا دو۔ ان بستی والوں نے کھانا دینے سے، ضیافت کرنے سے، مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ یہ دونوں بھوکے ہی اس بستی سے باہر نکلنے لگے۔ ابھی بستی سے نکلے نہیں تھے، قریب تھے کہ باہر ہو جائے بستی سے، کہ ایک دیوار پر ان دونوں کی نگاہ پڑی، جو دیوار بالکل بس گرنے والی تھی۔ جناب خضر نے فوراً بڑھ کر کے اس دیوار کی مرمت کر دی، اسے سیدھا کر دیا تاکہ گرنے نہ پائے، اس کی مرمت کر دی۔ اور جیسے ہی مرمت کی، جناب موسیٰ نے کہا یہ آپ نے اگر مرمت کی تو ان لوگوں نے تو ہم کو کچھ کھلایا پلایا نہیں تھا، پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ان سے کچھ اجرت لے لیں، کچھ مزدوری لیں، آپ نے بھی تو ان کا کام کیا۔ جناب خضر نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اب جناب خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارا تمہارا فراق ہوتا ہے، ہم دونوں الگ ہو جائیں گے، اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، لیکن سأنبئک، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا چیزیں تھیں کہ جو میں نے انجام دی اور ان کے پیچھے تعویل کیا ہے۔ ان کی تعویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کے پیچھے کیا چیز چھپی تھی، بیہائنڈ دا کرٹن کیا چیز تھی، اب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر ایک ایک کر کے جناب خضر نے بتایا کہ دیکھو پہلی چیز میں نے ناؤ میں سوراخ کیا تو اس لیے سوراخ کیا کیونکہ ایک بادشاہ ہے جو تمام ناؤں کو ان کے فشرمین سے، یعنی ان ملاحوں سے ضبط کر لیتا ہے، زبردستی چھین لیتا ہے، تو میں نے ناؤ میں سوراخ کر دیا، عیبدار بنا دیا، تاکہ وہ بادشاہ عیبدار ناؤ کو ان بیچارے ملاحوں سے نہ چھینے، عیبدار ہوگی تو وہ لے گا نہیں۔ دوسرا واقعہ جو میں نے قتل کیا تو اس لیے قتل کیا کہ اس بچے کے دونوں ماں باپ یعنی والدین دونوں کے دونوں مومن ہیں، تو ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے کفر کرے اور طغیان کرے اور ماں باپ کو بھی کفر اور طغیان کی وجہ سے اذیت دے یا اس طرف کھینچ لے، تو میں نے اس کو قتل کر دیا اور یہ چاہا کہ اللہ اس کے بدلے اس سے بہتر اولاد ان ماں باپ کو عطا کرے۔ تیسری چیز جو تم نہیں برداشت کر پائی یہ کہ اس دیوار کے نیچے جو گرنے والی تھی ایک خزانہ گڑا ہے اور اس خزانے کو اس کے مالک نے گاڑا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے دو چھوٹے بچوں کے لیے۔ مالک نے مرنے سے پہلے اسے لگ گیا ہوگا کہ اب میں مر جاؤں گا، تو اس نے اپنا جو خزانہ تھا، جو اس کے پاس روپیہ پیسہ تھا، وہ اس نے اس دیوار کے نیچے دفن کر دیا اور اوپر دیوار بنا دی۔ وہ چاہتا تھا کہ بڑے ہو جائیں جب یہ دونوں بچے، یہ یتیم بچے، تب انہیں وہ خزانہ ملے تو ان کے کام آئے۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، پھر شاید لوگ لوٹ لیتے اس خزانے کو، یا پھر یہ بچے اور ان کی ماں بچپن میں ہی اس خزانے کو ایسے ویسے خرچہ کر دیتے، اللے تللے جسے کہتے ہیں، خرچہ کر دیتے اور بعد میں ان بچوں کے لیے کچھ نہ رہتا۔ تو یہ وہ مصلحتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ 3 کام انجام دیے۔ یہ وہ بریفلی وہ قصہ ہے، واقعہ ہے کہ جو پیش آیا۔ اب میں اس واقعے کے اوپر جلدی تبصرہ کرتا ہوں، کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھتا جاتا ہوں اور تطبیق کرتا جاتا ہوں اور تبصرہ کرتا جاتا ہوں۔ دیکھیے پہلی آیت اس سلسلے کی کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان ساتھی سے کیا کہا کہ میں چلتا ہی رہوں گا، کنٹینیوسلی چلاؤں گا جب تک کہ میں مجمع البحرین تک نہ پہنچ جاؤں۔ آپ اس سے کیا نتیجہ نکالیں گے؟
جناب موسیٰ کو صرف یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ خضر تم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ اولو العزم پیغمبر تھے مگر ان کے اندر علم حاصل کرنے کی چاہ تھی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، آدمی کسی بھی مرحلے پر پہنچ جائے اس کے اندر علم حاصل کرنے کی چاہ ہونی چاہیے۔ پہلی چیز تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہی کہ ان کے اندر خواہش تھی کہ وہ علم حاصل کریں، گرچہ وہ اولو العزم پیغمبر تھے، گرچہ انہیں بہت علم تھا خود بھی۔ دوسری بات یہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ سے کہ پھر اس اپنے خاص پڑھے لکھے بندے کو میرے پاس بھیج دے کہ تاکہ وہ مجھے علم دے، نہیں، جناب موسیٰ نے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میری ملاقات اس سے کرا دے۔ یعنی پیاسا ہمیشہ کنویں کے پاس جاتا ہے، یہ جناب موسیٰ نے ہمیں سکھایا، یہ نہیں کہا کہ کنواں پیاسے کے پاس آ جائے، یہ بہت بڑی بات تھی۔ تیسری بات یہ کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پالنے والے، میں دور سے ہی دعا کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اس بندے کو جو تو نے علم دیا، اس خضر نام کے بندے کو، اس کا کچھ علم مجھے ایسے ہی عطا کر دے، فرشتہ بھیج کر کے، یا ایسے اس شیئرنگ جسے آج کہہ رہے ہیں آپ، شیئرنگ کر دے، ہمارے اس کے برین کی شیئرنگ کر دے، یا اور آسان زبان میں کہوں، آج کل ہم بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں انٹرنیٹ پہ مل جائے، ہم نہ جائیں۔ یہ اکثر جو آپ تو اس سال تو مجبوری ہے کہ ہم جو ہے یہ مجلسیں انٹرنیٹ پر کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے مومنین نے مجھ سے کہا، ارے مولانا کیا کریں گے امام بارگاہ جا کر کے، میلوں جاؤ میلوں آؤ، گھنٹوں وہاں بیٹھنا پڑتا ہے، اس سے اچھا ہم تو گھر پر وہ مجلس لگا لیتے ہیں، ٹی وی پہ لگا لیتے ہیں، اپنے کمپیوٹر پہ لگا لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہیومن ٹچ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام گئے خضر کے پاس، وہ جو برکت ہے نا خضر کے اطراف وہ حاصل کی، یاد رکھیے یہ اسپریچول جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ استاد کے پاس جانے سے ہی ہوتا ہے۔ آپ جب تک امام بارگاہ میں یا مسجد میں نہیں آئیں گے، وہ جو برکتیں مسجد پر یا امام بارگاہ پر نازل ہوتی وہ آپ کے اوپر شامل حال نہیں ہوں گی، گھر میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی۔ جس جگہ پر یا فرشتے آتے ہوں، اور مسجد اور ایسی جگہوں پر جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کا بتایا علم، یعنی علم ناب دیا جا رہا ہو، علم خالص دیا جا رہا ہو، اس کے لیے روایات موجود ہیں کہ جب وہ سیشن ختم ہوتا ہے، جب وہ درس ختم ہوتا ہے تو فرشتے اس جگہ کی دیوار سے اپنے پر کو مس کرتے ہیں۔ آپ کے گھر کے پر کو، دیواروں کو تو نہیں مس کریں گے، جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی یادگار میں مثلا زیارت عاشورہ لکھی ہے، زیارت وارثہ لکھی ہے، اقوال پیغمبر لکھے ہیں، اس جگہ پر آئیں گے۔ برکتیں ہیں جہاں پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جہاں پر اعمال ہوتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے جناب موسیٰ نے ہم کو ایک سبق دیا کہ ہم کو جانا ہے، اور اتنی دوری تک گئے، اتنی دوری تک۔ اور اس کے بعد ایک اور بینیفٹ ہوتا ہے کہ جب ہم استاد کے پاس جاتے، مورل بینیفٹ، آداب علم تعلیم کا جو ہمارے ہاں تعلم و تعلیم کا پورا باب ہے، ہمارے یہاں بتایا گیا کہ جب انسان استاد کے سامنے زانو طے کر کے بیٹھتا ہے تو اسے بہت کچھ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو گھر پہ تھوڑے نہ مل سکتی۔ آپ جب بھی گھر پر مجلس سنیں گے تو آپ معمولاً اپنا پیر بھی پھیلا لیں گے صاحب، لیکن جب امام بارگاہ میں بیٹھے ہوں گے تو ادب سے بیٹھے ہوں گے۔ جتنا آپ ادب دکھائیں گے، جتنی آپ ریسپیکٹ شو کریں گے، اتنا ہی آپ کو اللہ کی طرف سے عطائیں اور برکتیں حاصل ہوں گی، یہ یاد رکھیے گا۔ تو جناب موسیٰ نے ایک درس ہم کو یہ دیا۔ پھر اس کے بعد ایک بات یہ دیکھیے کہ جناب موسیٰ، اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ڈٹرمنیشن ان کا کتنا تھا۔ انہوں نے کہا میں چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ میں اس سمندر، دو سمندر کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں۔ اس کا مطلب جناب موسیٰ جیسا ڈٹرمنیشن آج ہمارے اسٹوڈنٹس میں ہونا چاہیے کہ جس راہ میں چلے، جو علم حاصل کرنے جا رہے ہیں تو پکا ارادہ کریں مثل جناب موسیٰ علیہ السلام کہ میں ضرور اب علم حاصل کر کے رہوں گا، میں چلتا ہی رہوں گا، کنٹینیوسلی چلوں گا۔ لا ابراہ کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے۔ ایک دھن تھی جناب موسیٰ کے اندر، دھن سوار تھی کہ میں علم حاصل کروں گا۔ ایسی دھن سوار ہونا چاہیے ہمارے نوجوانوں میں،
ہمارے بلکہ نوجوان کیوں کہیں، ہر عمر کے انسان میں کہ وہ علم حاصل کرے۔ مجھے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، سوچ کے رکھا تھا، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ جب ہم قم میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، مجھے یاد ہے اس وقت آیت اللہ العظمی محمد رضا گل پائگانی صاحب، خدا ان کے اوپر رحمت نازل کرے، وہ اس وقت مرجع تقلید تھے۔ جناب آغا گل پائگانی، انہوں نے ہی میرے سر پہ امامہ بھی رکھا ہے۔ خیر، آغا گل پائگانی اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ گھر میں بھی چلنا ان کے لیے مشکل تھا، بہت مشکل سے گھر کے اندر چلتے تھے بس۔ اس دور میں اتنی ان کی عمر زیادہ، شاید 90-92 سال کے ہو گئے تھے، اس دور میں ایک دم آخری دنوں میں ان کی زندگی کے ایک بہت بڑا قاری مصر کا کہ جس کا نام مصطفیٰ غلوش تھا، وہ قم آیا اور بہت بڑے قرآنی کمپٹیشن میں اس نے حصہ لیا، بڑی اچھی قرات کی۔ آغائے گل پائگانی کو اس کی خبر ہوئی، انہوں نے اسپیشل پیغام کہلایا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اگر میرے پیروں میں درد نہ ہوتا تو میں خود حاضر ہوتا۔ مصطفیٰ غلوش نے کہا، ارے باپ رے باپ، مرجع تقلید اور مجھ سے ملنا چاہتا۔ وہ اگلے دن خود سے حاضر ہوا اور پوچھا کہ آقا آپ کیوں ہمارے پاس آنا چاہتے تھے؟ جواب دیا کہ میں عرصے سے، جب سے ظاہر سی بات ہے آغا گل پائگانی کہہ رہے ہیں، میں ہمیشہ سے نماز پڑھتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک بار تم بھی میری نماز کو چیک کر لو کہ یہ نماز میری قرات صحیح ہے یا نہیں۔ اور جناب آغا گل پائگانی نے اس یعنی عمر میں ایک دم آخری حصے میں عمر کے نماز کے سورہ حمد اور بعد والا سورہ پڑھ کے سنایا کہ کیا میری قرات صحیح ہے، اگر نہیں تو میں ٹھیک کروں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارا مرجع تقلید کہہ رہا ہے کہ مرتے دم تک یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کی حدیث پر عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے گور تک علم حاصل کرو، تو بس ہمیں بھی شرمانا نہیں چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں قرآنک سیشن ہوتے ہیں، خاص طور سے جب قراءت، جب تجوید سکھائی جاتی، جب ماہ رمضان میں کہوں کہ وہ مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے قرآن کا سیشن ہوتا ہے، لوگوں سے کہا جاتا ہے آئیے آپ لوگ قرآن تھوڑا تھوڑا پڑھیے، 1 پارہ ہو جائے گا، 1 ورق پڑھیے، 1 پیج پڑھیے، تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ہچکچاتے ہیں، شرماتے ہیں، میں تو اٹک اٹک کے پڑھوں گا، لوگ کیا کہیں گے کہ ان کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا۔ ارے بھائی، لوگوں کو نہ دیکھیے، آپ دیکھیے کہ ہمارے دین نے ہمارے سامنے کیا مثالیں پیش کی ہیں، چاہے انبیاء ہوں چاہے علماء ہوں۔ اور دین کی تعلیم یہ ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہوا قبر میں چلا جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ قرآن کو اچھے سے پڑھنے لگ جائے، صحیح کر لے اپنے قرآن کو۔ تو ایسے سیشنز میں، قرآنک سیشنز میں، بغیر شرمندگی کے، چاہے وہاں پر 10 سال کے بچے بیٹھے ہوں اور آپ کی عمر 50-60 سال ہو، آپ شرمندگی نہ محسوس کریں، شرم محسوس نہ کریں، آپ جائیں اور اپنے قرآن کو صحیح کریں۔ یہی جناب موسیٰ کا پیغام ہے ہمارے لیے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ ذرا۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت جو اس سورے کی 61ویں آیت ہے۔ اچھا یہ بھی بتا دیں، اس سورے میں جو 60 سے لے کر کے 82 نمبر آیت تک ہے، یہ جناب موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے آیات زیادہ ہیں، وقت کم ہے، میں سرسری طور پر آپ کی خدمت میں ساری باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگلی آیت کہہ رہی فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا، جب وہ دونوں یعنی جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام اس جگہ تک پہنچے جہاں پر 2 سمندر مل رہے تھے، تو اس سے پہلے ہی ایک مقام پر اپنی مچھلی بھول گئے۔ یہاں پر لفظ بھول لکھا ہے، لیکن بھول نہیں، یہاں پر ابھی جب آپ خود ہی ترجمہ سمجھیں گے تو یہاں پر دراصل یہ کہ غافل ہو گئے اپنی مچھلی کی طرف سے، بھولنا تھوڑی نا، سو گئے اور غافل ہو گئے، اور مچھلی وہاں رکھی ہوئی تھی جو کہ پانی میں چلی گئی۔ فَاتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، تو مچھلی جو ہے اچھل کر کے اور پانی میں چلی گئی، وہ بھی ایک سرنگ میں۔ اس سرنگ سے سمجھ میں آیا کہ پانی کے اندر بھی سرنگیں ہوتی ہیں، قرآن نے یہ بات بتائی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر غافل ہو گئے تھے دونوں۔ تیسری چیز یہ کہ ہم کو ایک سبق دیا قرآن مجید نے کہ چاہے نبی بھی ہو، اگر غافل ہوگا اپنے سامان کی طرف سے تو سامان ہو سکتا ہے کہ خرد برد اس میں ہو جائے۔ ہمیں بھی آج ایئرپورٹس پر، ریلوے اسٹیشن پر اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ اپنے سامان کی رکھوالی خود کیجئے۔ یہ ہمیں قرآن پہلے ہی بتا چکا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ چاہے نبی بھی ہو، اسے اپنے سامان کی رکھوالی اور اس کی طرف سے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔
اگلی آیت پڑھتا ہوں، آیت نمبر 62، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، اور پھر جب وہ لوگ اس جگہ سے گزر گئے جہاں انہیں رکنا تھا، مچھلی تو وہیں گم ہوئی تھی لیکن وہاں سے گزر گئے، اور جب آگے چلے گئے تو پھر اب جناب موسیٰ نے کہا کہ آتنا غداءنا، لے آؤ، اپنے دوست سے کہا، یوشع سے کہا کہ لے آؤ، مچھلی لاؤ، کھانا لاؤ ہمارا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم اس سفر میں بہت تھک گئے۔ اب یہ بھی بات بتا دیں آپ کو، یہ تھک گئے کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ اسی جگہ پر جہاں پر مچھلی گم ہوئی تھی رک گئے ہوتے تو تھکان کا احساس نہ کرتے۔ تھکان کا احساس وہاں سے ہوا کہ جہاں سے اپنے راستے یا منزل سے آگے بڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنی منزل تک جو اس نے سوچی ہوئی ہے وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے اور اس کے اندر ڈٹرمنیشن ہوتا ہے، دھن ہوتی ہے، تو پھر وہ تھکان کا احساس نہیں کرتا، ٹائرڈ نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آگے اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، جناب یوشع ابن نون نے جواب دیا، جناب موسیٰ سے کہا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ہم لوگ ایک بڑے پتھر کے سائے میں آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، تو کیا ہوا فإنی نسیت الحوت، میں بھول گیا کہ مچھلی تو ایک دم پانی کے قریب جھولے میں رکھی ہوئی ہے، سامان میں رکھی ہوئی ہے، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے یہ بات جو بھلائی یہ صرف اور صرف شیطان نے بھلائی ہے اور میں یہ بات آپ کو نہیں بتا پایا، بھول گیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اب یہاں پر جناب یوشع کہہ رہے ہیں لیکن مچھلی بڑے عجیب راستے سے اندر چلی گئی، یعنی جناب یوشع نے بھی شاید اس سے پہلے پانی کے اندر سرنگ نہیں دیکھی تھی، وہ اس میں چلی گئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پیغمبر خدا، البتہ میں آخری پیغمبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان سے پہلے کے 1,23,000 پیغمبر کے بارے میں، یا یہ کہتے ہیں کہ اولو العزم کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، بقیہ پیغمبروں کے سلسلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان انہیں کوئی بات بھلا دے، جیسے کہ یہاں کہا جا رہا ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ بھلا دینا کب تھا، یہ جب تھا کہ جب جناب یوشع ابن نون ابھی ان کا مبعوث برسالت نہیں ہوئے تھے، یعنی انہیں ابھی نبی نہیں بنایا گیا تھا۔ جب جناب موسیٰ کا انتقال ہوا تب وہ نبی بنے نا، اس سے پہلے وہ نبی نہیں تھے۔ تو جب نبی نہیں تھے تو اس دور میں عام انسان کی طرح تھے، تو پھر بھول بھی سکتے ہیں۔ یہ ایک اور جواب ہے اس کا۔ ایک بات اور یاد آ گئی یہاں پر، جناب یوسف علیہ السلام کے قصے میں قرآن مجید میں آیا کہ جناب یوسف کے جو 2 ساتھی تھے قید خانے میں، ان میں سے ایک کے بارے میں تو جناب یوسف کو پتا تھا کہ اسے جو ہے قتل کر دیا جائے گا، اور دوسرے کے بارے میں جناب یوسف کو پتا تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، اس کو آزادی ملے گی اور یہ بادشاہ کا بڑا قریبی ہو جائے گا۔ تو جناب یوسف نے اس سے کہا کہ تم جب قریبی بن جاؤ گے تو دیکھنا اپنے بادشاہ کے پاس مجھے یاد رکھنا، یعنی بتانا کہ مجھے بے گناہ قید خانے میں ڈالا گیا ہے۔ قرآن وہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ جب بیچارہ وہ جو ایک ساتھی تھا نجات پا گیا، رہائی مل گئی، آزاد ہو گیا، بادشاہ کا قریبی ہو گیا، تو وہ یہ چیز بھول گیا کہ وہ یوسف کے بارے میں بادشاہ سے کہتا، اور وہاں پر کہا جا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بات بھلائی کس نے؟ شیطان نے بھلا دی، اس انسان کو یہ بات شیطان نے بھلا دی۔ ان دونوں واقعات سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ شیطان انبیاء کو تکلیف و اذیت پہنچانے کے درپے رہتا ہے، وہ کوشش میں رہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ان کو کوئی نہ کوئی اذیت یا تکلیف پہنچائی جائے۔ بہرحال اب یہ دونوں آگے نکل گئے تھے، وہاں سے واپس لوٹنے کی بات جناب موسیٰ نے کی فرمایا کیا؟ قال ذالک ما کننا نبغی، ارے وہی مقام تو تھا جہاں پر وہ مچھلی ہم سے چھٹ گئی، بس وہی مقام تھا جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے، تو اس جگہ پر ہمیں واپس لوٹنا ہوگا۔ فرتد علی آثارہما قصصا، تو پھر وہ لوٹے دونوں الٹے پاؤں اسی راستے جس راستے گئے تھے، اور اس مقام تک آ گئے کہ جہاں پر مچھلی گم ہو گئی تھی یا چھٹ گئی تھی۔ اب وہاں پر کیا ہوا؟ فوجد عبدا من عبادنا، اس جگہ پر دونوں نے دیکھا کہ ہمارا ایک خاص بندہ جس کا نام مفسرین نے خضر بتایا، البتہ قرآن نے نام نہیں لیا وہاں پر خضر، پورے واقعے میں خضر نہیں کہا قرآن نے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جناب خضر علیہ السلام تھے۔ اب جناب خضر کون ہے اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ وہ فرشتے تھے
اور اب بھی فرشتے ہی ہیں. کچھ لوگ یہی کہتے ہیں, کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ نبیوں میں سے ایک نبی ہے. ہمارا زیادہ تر لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ بھی نبیوں میں سے ایک نبی ہیں, آج تک زندہ بھی ہیں. جناب خضر علیہ السلام کو انہوں نے وہاں پر پایا. پہلی خصوصیت قرآن نے کہی کہ خضر عبدم من عبادنا, اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے. یہ عبد کا لفظ اللہ اپنے خاص چاہنے والوں کے لیے استعمال کرتا ہے. بہت بڑا درجہ ہے عبدیت کا. اللہ نے جناب خضر کو عبد کہا ہے. دوسری چیز وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا, دوسری چیز یہ کہ اللہ نے اپنی جانب سے جناب خضر کو رحمت عنایت فرمائی تھی. اس رحمت عنایت فرمائی کو یاد رکھیے گا, تھوڑا سا اس سے ابھی کام پڑے گا آگے چل کے. اور پھر تیسری چیز وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا, اور ہم نے خضر کو اپنی جانب سے علم عطا فرمایا تھا. دیکھیے علم دو طرح کا ہوتا ہے, ایک اکتسابی ہوتا ہے یعنی جو انسان حاصل کرتا ہے, وہی کہ جو آج ہم لوگ کالج میں یونیورسٹیز میں حاصل کرتے ہیں, یہ علم حاصل کیا جا رہا. ایک ہوتا ہے علم لدنی یعنی جسے اللہ عنایت کر دیتا ہے بغیر کسی کالج یا یونیورسٹی میں گئے ہوئے, سیدھے سیدھے دل میں ڈال دیتا ہے, سیدھے سیدھے دماغ میں ڈال دیتا ہے. اسے علم لدنی کہا جاتا ہے. یہاں پر لفظ بھی آیا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. لدن کا مطلب ہوتا ہے جانب سے, لدنی یعنی میری جانب سے, اللہ کی جانب سے. تو علم لدنی یعنی اللہ کا دیا ہوا خاص علم جو کسی یونیورسٹی کالج اسکول میں حاصل نہیں ہوتا بلکہ اللہ اپنی جانب سے عنایت کرتا. تو تین صفات جناب خضر کی, ایک عبد تھے, ایک اللہ کی رحمت تھی ان کے اوپر, اور ایک یہ کہ اللہ نے انہیں علم لدنی دیا تھا. اس کے بعد والی آیت یعنی آیت نمبر 66 کہہ رہی ہے قال له موسى هل اتبعك ان تعلمني ما علمت رشدا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اجازت مانگی ہے جناب خضر سے. کوئی یہ نہیں کہا کہ میں اولو العزم پیغمبر ہوں اس لیے آپ کو میری بات ماننی پڑے گی. نہ, جناب موسیٰ علیہ السلام نے اجازت مانگی. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں, اس لیے کہ آپ مجھے علم دیں اس میں سے, اس علم میں سے کہ جو آپ کو عنایت کیا گیا ہے, عطا کیا گیا ہے. علمتا رشدہ کا لفظ استعمال ہوا, اور رشد ایک الگ چیز ہوتی ہے. دیکھیے یہ بھی آپ کو بتا دیں, ایک چیز ہوتی ہے ہدایت اور ایک چیز ہوتی ہے رشد. ہدایت کا مطلب راستہ بتا دینا. کبھی آپ کا جی پی ایس ہے نا کار میں بھی لگا ہوا, یہ راستہ کبھی صحیح بتا دیتا کبھی غلط بتا دیتا. یا اسی طرح سے راستہ بتانے والے کبھی نیک لوگ ہیں کبھی برے لوگ ہیں, ہر طرح کے. لیکن رشد وہ ہدایت ہے, وہ گائیڈنس ہے کہ جس میں پروگریس اور گروتھ پائی جائے, جس سے انسان اللہ کے قریب ہو جائے. یہ گائیڈنس جو ہے یہ اللہ کے خاص بندے یا اللہ کے نمائندے ہی انسان کو دیتے ہیں. تو یہ گائیڈنس جناب خضر سے مانگی جناب موسیٰ علیہ السلام نے. آگے کہہ رہا ہے قرآن مجید قال انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنے ساتھ تو لے چلیں موسیٰ, لیکن آپ صبر نہیں کر پائیں گے. اور آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں کہ جس چیز کا آپ کو علم ہی نہیں ہے. ٹھیک, اس سے یہ پتہ چلا کچھ آیت, تو اس آیت سے نتیجہ نکال لیں. ایک تو یہ کہ استاد کو دیکھنا چاہیے کہ شاگرد میں کتنا حوصلہ ہمت ہے, کتنا علم ہے, کیا برداشت کر پائے گا کیا نہیں. جناب خضر نے فوراً دیکھ لیا کہ موسیٰ برداشت نہیں کر پائیں گے. ہمیں بھی ہم میں سے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے بڑے عالم ہو, علم ہو ان کے پاس, لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کو آپ علم دے رہے ہیں اس میں یہ حیثیت ہے یا نہیں ہے, وہ ڈائجسٹ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. دوسری بات, زمانہ قدیم میں آپ کو بتاؤں ایسا ہوتا تھا ہمارے حوض علمیہ میں یا دوسرے مدارس میں, ہندوستان و پاکستان کے مدارس میں, کہ اساتذہ سے جب شاگرد, استادوں سے جب شاگرد علم حاصل کرنا چاہتے تھے تو ان کے پاس جاتے تھے, وہ کہتے تھے کل آنا, پھر گئے اگلے دن پھر کل آنا, پھر کل آنا, کل آنا. 60-70 دن کبھی کبھی لکھا, کبھی 40 دن آزماتے تھے. اگر 40 دن تک یوں ہی لوٹا رہے واپس, 40 دن میں یہ سمجھ لیتے تھے کہ واقعاً اس کے اندر علم حاصل کرنے کی پیاس ہے, تب وہ اسے علم دینا شروع کرتے تھے. اور اگر 40 دن سے پہلے کم حوصلہ, کم ہمت ہوا, صبر کم ہوا تو لوٹا دیتے تھے کہ بھئی تم نہیں کر پاؤ گے, تم نہیں آ پاؤ گے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ایک اور چیز جو اس آیت سے نکلتی وہ یہ کہ جتنا علم اتنا ہی صبر.
یہ بہت بڑا بہت امپورٹنٹ میسج ہے. جتنا انسان کے پاس علم ہوگا اتنا ہی صبر ہوگا. ابھی آگے جناب موسیٰ کے واقعے میں علم کم تھا تو نہیں سمجھ پائے کہ قتل کیوں کیا خضر نے, علم کم تھا تو نہیں سمجھ پائے کہ دیوار کی مرمت کیوں کر دی. تو جتنا علم ہوتا ہے اتنا ہی صبر ہوتا ہے. یہ جو ہم لوگ اکثر موقع پر دعا مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں, دعا پوری نہیں ہوتی, ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ایسا ہو رہا. وجہ یہ ہے کہ ہمارا علم کم ہے اور ہم بے صبری کا شکار ہو جاتے ہیں. علم بہت ڈائریکٹلی پروپورشنل جسے کہتے ہیں, علم ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے صبر کے, یا صبر ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے علم کے. جتنا علم اتنا صبر, یہ یاد رکھیے گا. ایک بہت زبردست مجھے روایت یاد آئی تھی, اس لیے میں نے آپ کے لیے سوچ کے اور اس کو ڈھونڈ کے نکال کے رکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم بھی صبر کرتے ہیں, نحنو صبر, ہم صبر کرنے والے ہیں, وشیعتنا اصبر منا, لیکن ہمارے شیعہ ہم سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں. عجیب سے لگی نا بات آپ کو, کہاں امام کا صبر, کہاں امام حسین علیہ السلام کا صبر, کہاں ہمارا صبر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا صبر اماموں کے صبر سے زیادہ ہو؟ راوی نے یہی بات پوچھ لی, یہ کیسے ہو سکتا مولا؟ کیا کہا راوی نے؟ قال جعلت فداکا, راوی نے کہا میں آپ پر فدا ہو جاؤں. کیفا سارا شیعتکم اصبر منکم, کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیعہ آپ سے زیادہ صبر کرنے والے ہوں؟ جواب دیا امام نے, قال لأننا نصبر ما نعلم, ہم اس چیز پر صبر کرتے ہیں جس کا ہمیں علم ہوتا ہے. ولیکن شیعتنا یصبرون علی ما لا یعلمون, ہمارے شیعہ تو اس چیز پر صبر کرتے ہیں کہ جس کا انہیں علم ہی نہیں ہوتا. ہمارے اماموں کو تو علم غیب کی وجہ سے فیوچر دکھتا تھا نا, اس لیے وہ صبر کر لے جاتے تھے. ہمیں تو ایک پل کی آگے کی خبر نہیں, اس لیے ہمارا ایک اعتبار سے, یہ بتا دیں آپ کو, ہر اعتبار سے نہیں کہ ہم کل کو کہنے لگیں کہ ہمارا صبر امام حسین سے زیادہ, نہ, یہ ایک اینگل ہے, ایک آسپیکٹ ہے کہ جس سے امام فرما رہے ہیں کہ ہاں تمہارا علم ایک اعتبار سے, تمہارا صبر ایک اعتبار سے ہم سے زیادہ ہے. اب دیکھیے بس جلدی جلدی چند باتیں اور زحمت تمام. جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا, تو اب اعتراض ہونا چاہیے تھا تو مالک کو کشتی کے نا, کہ بھائی آپ نے میری کشتی میں کیوں سوراخ کیا. اعتراض کیا جناب موسیٰ نے. عجیب سی بات مجھے تو لگتی ہے, آپ بھی اس بارے میں سوچئے گا. اچھا, اگر میں آپ سے پوچھوں, اس سب کا ایک ساتھ جواب دے دوں گا, ابھی تو سوال بنا رہا ہوں آپ کے لیے. میں آپ سے پوچھوں کوئی بہت بڑی شخصیت آپ کے گھر آئے, مان لیجئے کہ مثلا وقت کے مرجع تقلید آئے, اور آنے کے بعد فرض کر لیجئے کہ آپ کے گھر کا ایک دیوار توڑ دیں, وہ ایک دروازہ توڑ دیں, ایک کوئی بہت قیمتی چیز توڑ دیں, آپ کی حالت کیا ہوگی, کیفیت کیا ہوگی, ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہم برداشت کر پائیں گے؟ ایسا ہی تقریباً واقعہ جناب موسیٰ کے سامنے ہوا. جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا, تو اب جناب موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا. ہماری کیا حالت ہوگی ہم خود سوچیں, بس میں ایک سوال بنا رہا ہوں. پھر جناب خضر نے بچے کو قتل کر دیا. اب یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں بھی کوئی بڑی شخصیت آئے, چلیے اس بار مرجع تقلید کو نہیں, کوئی محترم شخصیت, ہمارے خاندان کے کوئی بزرگ آ جائیں جو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے بھی ہوں, اور آ کر کے مان لیجئے کہ ہمارے بچے کو 2 تماچے مار دیں, ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ہم برداشت کر لیں گے؟ یہ ہم اس بارے میں سوچیں. اس کے بعد کیا کسی یہ بھی بات سوچئے کہ جناب خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا. کیا کہا جناب موسیٰ سے بعد میں کہ اگر یہ بڑا ہوتا تو یہ کفر بھی کرتا, طغیان بھی کرتا, سرکشی بھی کرتا, کافر بھی ہوتا, اپنے ماں باپ کو ستاتا. ٹھیک ہے, یہ تو بعد میں کرتا, ابھی تو نہیں کر رہا تھا. تو کیا کسی انسان کو گناہ سے پہلے سزا دی جا سکتی؟ سوال یہ بہت بڑا بنتا ہے. پھر میں سوال کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ آپ کو یہ بتا دیں, ابھی چھوٹا جواب ہے, بڑا جواب بعد میں پیش کروں گا. چھوٹا جواب یہ ہے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا اور نالائق بنتا, کافر بنتا, سرکش بنتا, ماں باپ کو مارتا, پیٹتا, انہیں برا بھلا کہتا, تو اس کا غم, یا پھر ماں باپ کی رسوائی اور بے عزتی کا سبب بنتا, تو یہ غم جو ماں باپ کو پہنچتا یہ زیادہ ہوتا بنسبت اس غم کے کہ جو ماں باپ نے بچپن میں اس بچے کے مرنے پر سہا. کبھی کبھی غم بھی تو زیادہ اور چھوٹے اور بڑے ہوتے. ایک نالائق اولاد جو ماں باپ کی ذلت کا بھی سبب بنے اور ماں باپ کو اذیت بھی دے,
یہ غم زیادہ ماں باپ کو پہنچے گا یا یہ کہ وہی اولاد بچپن میں مر جائے؟ کون سا غم زیادہ ماں باپ کا ہوگا؟ یہ سوچنے لائق بات ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہیں پر قصے میں کہا جناب خضر علیہ السلام نے کہ اگر اللہ نے یہ بیٹا لے لیا تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے بدلے دوسرا بچہ دے گا، اس دوسرا بیٹا دے گا ان کو۔ تو یہ جو بیٹا دے گا یہ ریپلیس تو کرے دے رہا، اللہ ایک نعمت کو لے رہا تو ریپلیس کیے دے رہا۔ تو جب اللہ ریپلیس کر رہا ہے تو پھر کسی کو کیا اعتراض؟ کیا اللہ اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ کوئی نعمت لے لے اور اس کے بدلے میں دوسری نعمت دے دے؟ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ پھر ایک بات اس واقعے سے ہم نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم لوگ بہت کم دوری تک دیکھتے ہیں۔ میں سامنے کی آپ کو سڑک کی بھی مثال دے دوں، اگر کسی دن آپ ویدر اچھا نہ ہو، ویزیبلٹی بہت کم ہو، آپ مان لیے کہ بس 500 میٹر دیکھ سکتے ہیں اور آپ کار سے چلے جا رہے ہیں، اور مان لیجئے کہ آگے جا کر کے آپ کو کوئی پولیس والا مل گیا اور آپ کے پاس مان لیے کہ آپ کی اسپیڈ لمٹ سے زیادہ تھے، جا رہے اسپیڈنگ کر رہے تھے، تو آپ پکڑے جائیں گے۔ لیکن اگر یہی ویزیبلٹی زیادہ ہوتی اور ویدر اچھا ہوتا تو آپ مان لیے 2 میل تک دیکھ رہے ہوتے اور آپ دور سے دیکھ لیتے کہ پولیس والا کھڑا، تو پھر آپ اپنی اسپیڈ کو قابو میں کر لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ جتنا آپ دور دیکھتے ہیں اسی حساب سے آپ کا عمل ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی آپ کر سکتے تھے اگر ویزیبلٹی زیادہ ہو کہ آپ یو ٹرن بنا لیں، آپ نہ جائیں پولیس والے تک۔ بس ایسا ہی کچھ ہے کہ ہم لوگ چونکہ کم دوری تک دیکھتے ہیں، جناب موسیٰ کم دوری تک دیکھ رہے تھے، اس لیے ان کو وہ چیز بری لگ رہی تھی، لیکن خضر دور تک دیکھ رہے تھے، اس لیے خضر نے سمجھ لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ کبھی کبھی یو ٹرن بنا لیتے ہیں۔ اب سب سے بڑا جواب دے رہا ہوں اور یہیں پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس جواب کو آپ اپنے ذہنوں میں بٹھائیے گا، یہ جواب بے انتہا اہم ہے اور بہت جگہ کام آئے گا۔ جواب یہ ہے کہ دیکھیے 2 دنیایں ہیں، 2 ریئلم ہیں، 2 ورلڈ ہیں۔ ایک کا نام تشریع ہے اور ایک کا نام تکوین ہے۔ تشریع یہ قانون، لیجسلیشن ہے، لیجسلیشن لیکن کس طرح کا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، یہ لیجسلیشن، یہ قوانین ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ پیغمبر سب لے کے بھی آتے ہیں۔ مثلا ہمارے پیغمبر آئے، انہوں نے کہا کہ 30 روزے رکھو، زندگی میں 1 بار حج واجب ہے، مثلا دن بھر میں 5 بار نمازیں پڑھو، یہ سب تشریع ہے۔ دوسری دنیا تکوین کی ہے۔ یہ تکوین کی دنیا، یہ اچھا یہ بھی بتا دیں، یہ تشریع کی جو دنیا ہوتی ہے یہ صرف انسانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم کو 5 وقت نماز پڑھنی ہے لیکن جانوروں کو تھوڑے نہ پڑھنی ہے۔ ہم کو 30 روزے رکھنے ہیں لیکن اس زمین اور چاند و ستاروں کو تھوڑے نہ 30 روزے رکھنے ہیں۔ تشریع کی دنیا، قانون کی دنیا، مگر یہ انسانوں سے ریلیٹڈ۔ تکوین اس سے بڑی ریئلم ہے۔ تکوین میں انسانوں کے لیے بھی لاز ہیں، حیوانوں کے لیے بھی، چاند ستاروں کے لیے بھی، بلکہ کائنات کے لیے۔ اور یہ جو نیچرل لاز ہے، مثلا گریوٹی ایک نیچرل لا ہے، اس جو لاز جو بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس میں بھی وہ اپنے خاص بندوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اسے چینج کر دیں۔ یہاں تشریع میں خاص بندے یعنی انبیاء آتے ہیں یا قانون لاتے ہیں، ان میں بھی تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی چینج بھی کرتے ہیں۔ پہلے میں نے شاید آپ کی خدمت میں کبھی عرض کیا ہو کہ پیغمبر نے، اللہ نے کہا تھا 10 رکعت نماز کو 5 وقت میں 2 رکعت کر کے بس 10 رکعت نماز تھی۔ پیغمبر نے اپنی طرف سے 7 رکعت ایڈ کی ہے۔ یہ بات سنی کتابوں میں لکھی ہے اور شیعہ کتابوں میں۔ یہ کس بنا پر؟ کیونکہ پیغمبر کو ایک ولایت یعنی اتھارٹی دی گئی تھی تشریع کی کہ وہ لیجسلیٹ کر سکتے ہیں نیا لا، اور اس پر اللہ کی طرف سے انڈورسمنٹ ہے کیونکہ اللہ ہی نے اتھارٹی دی ہوئی ہے، اللہ اسے مان بھی رہا۔ تو یہ تشریع کی دنیا کی ولایت تشریع ہے۔ یہاں پر ولایت تکوین یعنی وہ اتھارٹی کے جو نیچرل لاز کو بدل دے۔ مثلا کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ نماز روزے سے متعلق مسئلہ نہیں تھا، انسانوں سے بھی متعلق نہیں تھا۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ولایت تکوینی ہے۔ اب ولایت تکوینی کا حصہ ہی زندگی اور موت ہے۔ ولایت تکوینی کا ہی حصہ ہمارے اوپر ان انبیاء یا اماموں کا اختیار ہے۔ یہ جو آج ہم اس دور تک عید غدیر مناتے ہیں، مطلب ہی اس کا یہی ہے، جو ہم آج تک شاید بہت کم لوگ سمجھیں۔
پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں اے لوگوں، کیا پوچھا تھا سوال؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم سے تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ ولایت نہیں رکھتا ہوں، اختیار نہیں رکھتا ہوں، اتھارٹی نہیں رکھتا ہوں؟ یعنی اگر کل کو میں تم سے کہوں کنویں میں کود جاؤ تو تمہیں کودنا ہے، پھر تم نانکر نہیں کرو گے کیونکہ میرا حکم ہے۔ یہی اتھارٹی، یہی چیز علی کی ہوگی۔ علی بھی میرے بعد یا میری زندگی میں ہو سکتا ہے تم سے کہیں کہ ایسا کام کرو، تمہیں بے چوں چرا کرنا پڑے گا، یا علی تم سے کہیں جنگ پہ چلو تو تمہیں جنگ پہ جانا، علی تم سے کہیں صلح کرو تو تمہیں صلح کرنا۔ علی چاہیں گے تو ڈوبتے سورج کو بھی پلٹا دیں گے، ان کے پاس بھی یہ ولایت تکوینی ہے۔ بس اگر آپ کی یہ بات یہ سمجھ میں آ گئی تو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جناب موسیٰ جتنے اعتراضات کر رہے تھے وہ تشریع کی بنا پر کر رہے تھے۔ تشریع کی دنیا میں، اس دنیا میں قتل کرنا حرام، اس دنیا میں مثلا کسی کے بچے کو مار دینا یا کسی کی ناؤ میں سوراخ کرنا حرام، لیکن تکوین کی دنیا میں یہ جب اتھارٹی آتی ہے یہ سپرسیڈ کرتی ہے اس اتھارٹی پر۔ کبھی کبھی انبیاء اپنی اس اتھارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس اتھارٹی یعنی ولایت تکوینی کے بنا پر عمل کرتے ہیں، اور ایسا کرنے کی ان کو اللہ نے اجازت دی ہوتی، حکم دیا ہوتا ہے۔ تو جناب خضر علیہ السلام ولایت تکوینی کی بنا پر ایسا کر رہے تھے۔ قرآن میں 2 جگہ پر، اسی واقعے میں 2 جگہ پر ایسا لفظ آیا جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ولایت تکوینی کا استعمال کر رہے تھے۔ پہلا لفظ وہی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، رحمتا من عندنا، اللہ نے کہا ہم نے انہیں خاص رحمت دی تھی۔ وہ رحمت کیا تھی؟ وہی ولایت تکوینی تھی۔ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں، البتہ تفسیر یہ نظریہ میرا ہے کہ وہی ولایت تکوینی اللہ کی رحمت ہے، یہ کہ وہ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جناب خضر علیہ السلام نے واقعے کے آخر میں کہا ایک جملہ، ما فعلتہ عن امری، یہ سب کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا موسیٰ، یہ نہ سمجھ لینا، بلکہ حکم خدا سے کیے ہیں۔ اور بھی آپ کو سمجھانے کے لیے میں بات کروں، ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ حضرات۔ اور وہ یہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب خضر علیہ السلام، اس واقعے میں جناب خضر نے کسی بچے کی جان لے لی تو آپ کو اعتراض ہو رہا ہے، یہ اللہ کے نمائندہ ہی تو تھے، اللہ ہی کا نمائندہ ملک الموت ہے، جب وہ جان لیتا ہے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے تو فرق نہیں پڑتا خضر وہ کام کریں یا ملک الموت وہ کام کریں، کل ملا کر کے یہ کام تو اللہ کروا رہا ہے، اس لیے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بس آخر کلام میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ ابھی یہاں پر 2 یتیم بچوں کا تذکرہ ہوا۔ ان جب 2 یتیم بچوں کا تذکرہ ہوا تو مجھے کربلا کے 2 یتیم یاد آ گئے۔ وہ کون؟ یتیمان حسن۔ کون؟ جناب عبداللہ ابن حسن، جن کی عمر 11 برس تھی کربلا، اور جناب قاسم ابن حسن، جن کی عمر تقریباً 13-14 سال بتائی جاتی۔ دونوں ابھی بلوغ کی حد تک نہیں پہنچے تھے۔ جناب عبداللہ ابن حسن کی شہادت بس ایک جملے میں سن لیجئے، اس وقت ہوئی کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گر چکے تھے، اور جب امام حسین علیہ السلام کے اوپر ایک شقی تلوار سے وار کرنے والا تھا اور تلوار اٹھا چکا تھا، اس وقت جناب عبداللہ ابن حسن ایک دم سے بے ساختہ اپنے چچا کو بچانے کے لیے خیمے سے نکلے، اور خیمے سے نکلنے کے بعد دوڑتے ہوئے آئے۔ اس شخص نے ایسے تلوار اٹھا لی تھی، اب جو تلوار چلائی اور اس بچے نے کہا، اے شخص کیا تم میرے چچا کو قتل کر دے گا؟ اور یوں کر کے ہاتھ بڑھائے۔ روایت کی لفظیں ہیں کہ اسی ہاتھ پر، کلائیوں پر وہ تلوار پڑی اور دونوں ہاتھ کٹ کے کھال سے لٹکنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ یہ کربلا کا وہ شہید ہے جس کا تذکرہ کم کیا جاتا ہے، یہ یتیم حسن تھا، اور دوسرا یتیم حسن جناب قاسم۔ ہاں عزیزو، جناب قاسم کے بارے میں بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ روز عاشورہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے قاسم کو رخصت کیا تو روایت کی لفظیں ہیں کہ اس دور میں اتنے چھوٹے بچے کے لیے زرا نہیں ہوتی تھی۔ عزیزو، اگر آپ سمجھ گئے ہوں، آپ کی توجہ وہاں تک پہنچ چکی ہو، جب کوئی انسان گھوڑے سے گرا
اور اس کا لاشا پامال بعد میں ہوا تو جس نے زرہ پہنی ہوئی تھی شاید اس کا لاشا خود کچھ بچ گیا ہو، لیکن قاسم پورے 72 شہیدوں میں شاید اکیلے شہید تھے کہ جو نہ تو زرہ پہن کے گئے، اور دوسری طرف سے قاسم کی یہ انفرادیت ہے کہ تمام شہداء کا لاشا ان کی شہادت کے بعد پامال ہوا، لیکن یہ یتیم حسن تھا کہ جب گھوڑے سے گرا اور چچا کو آواز دی، یا اماں، اے چچا جان میری مدد کو پہنچیے، ادرکنی ادرکنی، ارے حسین مدد کو پہنچے۔ کس طرح سے جناب قاسم کے لاشے پر پہنچے ہیں، روایت کی لفظیں ہیں کہ اس طرح سے حسین جھپٹے جیسے ایک شیر جھپٹتا ہے، چاہتے تھے کہ میرا پھول سا بھتیجا بچ جائے، لیکن ادھر دشمن یہ سمجھے کہ حسین نے حملہ کر دیا۔ اب جو ہیبت طاری ہوئی دشمنوں پر، ادھر کی فوجیں ادھر کی فوجیں ادھر، بیچ میں لاش قاسم ادرکنی ادرکنی کہتے رہے اور چچا نہ پہنچ پائے۔ جب امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں لاشے پر تو لاشا زندگی میں ہی پامال ہو چکا تھا۔ جتنی شرمندگی حسین کو اس لاشے پر ہوئی کسی لاشے پر نہیں ہوئی۔ خود ہی فرماتے ہیں، اے میرے لال، تیرے چچا پر شاق ہے کہ تو مدد کو بلاتا رہا اور میں تیری مدد کو نہ آ سکا۔ یہ کہہ کر کے جناب امام حسین علیہ السلام نے کسی طرح سے جناب قاسم کے لاشے کو اٹھایا، لیکن یہ کیا بات تھی؟ ارے 13-14 سال کا بچہ جو ابھی اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے ناپ کی زرہ نہیں ہوتی تھی، لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین نے جب لاشا اٹھایا تو سینے سے سینہ ملا تھا مگر پاؤں زمین پر خط دیتے جا رہے تھے۔ میں آخری موقع پر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر دعا کروں گا، پالنے والے بس یہ بتا کہ اس منظر کو ماں ام فروہ نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير۔ حسین آج ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، حسین آج ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، بڑا ہے وقت خدایا، بڑا ہے وقت خدایا، حبیب آ جاؤ، حسین آج ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، حسین آج ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، کربلا یہاں دوست کی ضرورت ہے، یہاں تو مجھ سے بھی پہلے تیری شہادت ہے، نہیں ہے کوئی ہمارا، نہیں ہے کوئی ہمارا، حبیب آ جاؤ، حسین آج ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، حسین آج ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، میری نگاہ میں اب کربلا کا منظر ہے، حسین فوج کی فہرست نامکمل ہے، ساتھ اب
حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ تمہیں حسین کے حق میں جہاد کرنا ہے کیا تھا وعدہ جو بچپن میں یاد کرنا ہے یہی ہے فرض تمہارا یہی ہے فرض تمہارا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ وطن سے دور ہو مجھ پر ہوئے ہیں ہائے غزہ میں حج کو عمرے میں تبدیل کر چکا ہوں بدل گیا ہے زمانہ بدل گیا ہے زمانہ حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ محب حسین نے حسرت کے چار سو دیکھا زمین کربلا کو لہو لہو دیکھا دیکھا یہ آخری فقرہ دیکھا یہ آخری فقرہ حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حسین آج ہے تنہا حبیب آ جاؤ حبیب آ جاؤ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین السلام علیک یا فاطمة الزہرا السلام علیک یا حسن ابن علی السلام علیک یا حسین ابن علی السلام علیک یا علی ابن الحسین السلام علیک یا محمد ابن علی السلام علیک یا جعفر ابن محمد السلام علیک یا موسیٰ ابن جعفر جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء یا علی ابن موسیٰ الرضا اطلبنا عند قبرک الشریف السلام علیک یا محمد ابن علی السلام علیک یا علی ابن محمد السلام علیک یا حسن ابن علی جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیک یا مولانا یا صاحب الزمان السلام علیک یا خلیفة الرحمن و یا شریک القرآن و یا امامنا و امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک و ظہورک انشاء اللہ و رحمت اللہ و برکاتہ الغوث الامان یا صاحب الزمان الغوث الامان یا صاحب الزمان الغوث الامان یا صاحب الزمان ورحمت اللہ وبرکاتہ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ